ليلۃ القدر کی جو فضیلت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ناظرین کے سامنے بیان کر دیجئے، وہ کیا کیا دلائل ہیں کہ جو اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ تمام قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس کی خیر سے نہیں کوئی محروم ہوتا مگر وہی جو محروم کر دیا جائے۔ بعض لوگ باقاعدہ ایک ہی رات جو 27ویں رات ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ وہ عبادت کرتے ہیں، باقی راتوں کے اندر نہیں کرتے، تو اس کو مخفی رکھنے کی جو حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مومن کو رات اگر بتا دی جاتی تو وہ اجتہاد اور کوشش نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کوشش کا بھی اس کو اجر ملے۔ جو اس کی علامات ہیں ان کا جو تعین ہے، کیا اسلام نے کیا ہے، بتائی ہیں یا نہیں، یا ہم اپنی طرف سے اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں؟ اس رات جو ہے وہ کتے نہیں بھونکتے، پھر وہ نکلتے ہیں باہر، آدھا گھنٹہ تو اس چکروں میں وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ کتوں کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بٹوی حافظ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا سلام۔ حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنی اس سیریز میں سنت کے دفاع کے حوالے سے اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کاوشیں جو ہیں وہ ہم آپ ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ليلۃ القدر بہت فضیلت والی رات ہوتی ہے، اور اس کے اندر مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ٹھاٹھے مارتی ہیں، تو اس سے ہم مسلمانوں کو کس طرح مستفید ہونا چاہیے، اس حوالے سے جو منکرین احادیث ہیں ان کے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یا جو سیکولر طبقہ ہے یا لبرل طبقہ ہے ان کے جو عقلی و نظری جو دلائل ہوتے ہیں، جو شبہات ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور علماء سے باقاعدہ پوچھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ان شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے آج ہم شیخ صاحب سے دریافت کریں گے، اور ان سے یہ وقت لیا ہے ہم نے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ ليلۃ القدر کی جو فضیلت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ناظرین کے سامنے بیان کر دیجئے، وہ کیا کیا دلائل ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم اور رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے مواسم اور کچھ ایسے موقع اور ایسے اوقات متعین اور مقرر کیے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے موسم اور ایسے اوقات رکھے ہیں کہ جن میں مومن جو اس سے پورا سال اس سے غلطیاں یا اس سے لغزشیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، ان میں وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگتا ہے، اور مانگنا چاہے، توبہ کرنا چاہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکات جو ہے وہ برستی ہے، اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں بخشش کے، بے شک۔ لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں کہ جو رحمت کے اور بخشش اور برکات کے مواسم ہیں، یعنی اوقات ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور زیادہ جوش میں ہوتی ہے۔ تو ان میں سے، ان موسموں میں سے یا ان اوقات میں سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ انتہائی اہم مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں ہی ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پرجوش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو دیگر ایام میں نہیں ہوتا، دیگر راتوں میں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس رات کی فضیلت کتاب و سنت کے اندر دیگر راتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بالکل، اور وہ ليلۃ القدر ہے۔ اور ليلۃ القدر جو ہے اس وجہ سے ہی مومن مسلمان جو ہیں وہ آخری عشرے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف کا مقصد بھی اصل یہی ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں الگ ایک جگہ مخصوص کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس موقع کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش جو ہے اس کو طلب کرے اور تلاش کرے۔ اور وہ ليلۃ القدر کی رات کی ہی تلاش میں اصل میں مسلمان جو ہے وہ الگ ایک خیمہ لگا کر مسجد کے کونے کے اندر بیٹھتا ہے، تاکہ دنیا کی جو مشاغل ہیں یا مصروفیات ہیں ان سے وہ کٹ کر علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے
جو ہے وہ مخصوص جگہ پر مخصوص راتوں کے لیے بیٹھیں۔ قرآن کریم میں بھی لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور احادیث کے اندر بھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو جو بابرکت کتاب ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور باعث برکت اور باعث شفا اور رحمت ہے، ہم نے اسی رات میں ہی قرآن کریم کو اتارا ہے۔ بے شک۔ اور اس رات میں عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور خیر اور بہتر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1000 مہینہ اگر آپ ان سالوں میں ان مہینوں کو تقسیم کریں تو تقریباً یہ 80 سال سے زائد جو ہے وہ دورانیہ بنتا ہے، یعنی 83 سال سے کچھ مہینے اوپر بنتے ہیں۔ اور یہ ایک نارمل مطلب زیادہ اس امت محمدیہ کی عمریں بھی اتنی ہوتی ہیں، بہت سارے ہم میں سے لوگ 60 سال کے اندر 60 سال 70 80 کے درمیان میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر آپ اگر اس میں سے بلوغت کی عمر نکال دیں، یعنی بالغ انسان 12 سال سے اوپر جا کر 13 14 15 سال میں ہوتا ہے، تو اگر آپ پہلے والے سال نکال دیں تو آپ وہی 50 بنتے ہیں، وہی 50 60 بنتے ہیں، لیکن انسان کی عمر سے بھی زیادہ اس کو اجر ملتا ہے۔ اللہ فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ اور اس رات کی خصوصیات کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر طلوع ہونے تک سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے بکثرت اس رات کو جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ صحیح بخاری میں اور اس تقریباً تقدیم و تاخیر کے ساتھ صحیح مسلم میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام جو ہے وہ حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس رات سے یا اس آخری عشرے سے فائدہ نہ اٹھانے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا محروم قرار دیا ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس خیرات اور نیکیوں کے موسم سے استفادہ نہ کرے، اور جیسے پہلے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے اسی طرح بغاوت پہ جو ہے مصر رہے، اور گناہوں پہ اور دنیا کی جو مصروفیات ہیں ان میں لگا رہے، اور اس جو نیکیوں کا موسم ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی صحیح درجے کی روایت ہے، بعض علماء نے حسن کا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان داخل ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، کہ یہ رمضان یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ تمام قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس کی خیر سے نہیں کوئی محروم ہوتا مگر وہی جو محروم کر دیا جائے، یعنی جس شخص کی قسمت میں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے لیلۃ القدر کی محرومی، اس کی عبادت کی محرومی، یہ سب سے بڑی محرومی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دی ہے، اور اس سے آپ اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، اور پھر جتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس رات میں اترتی ہیں شاید کسی اور پھر پوری رات مسلسل، بے شک، یعنی آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، یہ تو صرف آخری تہائی حصے میں، لیکن یہ رات لیلۃ القدر کی ایک ایسی رات ہے کہ جس میں پوری رات ہی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکات اور سلامتی فرشتے لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور فرشتے بکثرت جو ہے وہ ان کا زمین پہ نزول ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے، اور پھر یہاں صرف ایک طرح کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان نے اگر اس رات میں صدقہ کیا ہے نا تو گویا کہ وہ 80 سال سے زیادہ عرصہ صدقہ ہی کر رہا ہے۔ اللہ، اور اگر ایک مسلمان نے اس رات میں قرآن کی تلاوت کی ہے نا تو گویا کہ وہ 1000 مہینہ مسلسل قرآن ہی پڑھتا جا رہا ہے، اور اگر قیام اللیل کیا اس نے اس رات کو تو گویا کہ مسلسل وہ 80 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ قیام ہی کرتا گیا ہے۔ یعنی جس نوعیت کی بھی کوئی مومن عبادت کرتا ہے، جو عبادت ہے، اگر وہ اس مشروع سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عبادت کرتا ہے، تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس رات سے بھرپور استفادہ کا طریقہ یہ کہ آدمی مختلف قسم کی عبادتیں کرے، ایک عبادت نہ کرے۔
زیادہ اجر پانے کے لیے، زیادہ اس رات کی فضیلت سے استفادہ کرنے کے لیے اور اس کو غنیمت سمجھنے کے لیے آدمی مختلف طرح کی عبادات کرے، صدقہ بھی کرے اس رات کو، اور قرآن کی تلاوت بھی کرے، قیام بھی کرے، صلہ رحمی بھی کرے، اسی طرح جو ہے وہ ذکر و اذکار بھی کرے، تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات، جتنی بھی مختلف قسم کی عبادات ہیں وہ اس رات کے اندر کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ایک ہی عبادت پر جو ہے وہ ساری رات گزار دیتے ہیں، بس قرآن پڑھتے گئے تو قرآن ہی، قیام نہیں کرتے، قیام کرتے ہیں تو قیام ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر تمام قسم کی عبادات کو بجا لانا چاہیے تاکہ ہمارا ہر عبادت کے اندر جو ہے وہ یہ جو 1000 سالہ عبادت ہے وہ اس کو شامل کر لیا جائے۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے ابھی واضح کیا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے دلائل پیش کیا آپ نے، دوسری طرف بعض حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ بات تو رات کی ہو رہی ہے، تو 5 راتیں کیوں ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں؟ پھر ایک ہی رات عبادت کر لینی چاہیے، اور بعض لوگ باقاعدہ ایک ہی رات جو 27ویں رات ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ وہ عبادت کرتے ہیں، باقی راتوں کے اندر نہیں کرتے۔ تو اس کو مخفی رکھنے کی جو حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، لیلۃ القدر کو اس کی حد بندی نہ کرنا اور اس کو مخفی رکھنا یہ بھی اس کی فضیلت کی دلیل ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ رمضان المبارک جو ہے یہ سب سے افضل مہینہ ہے اور اس کے ایام، اس کی راتیں افضل ہیں، اور ان سے جو علماء نے ان راتوں کو یا لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی حکمتیں بیان کی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کے تعین میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے، اب اس کے تعین میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے کہ کس رات ہے، فلاں رات کو ہے، فلاں رات کو ہے، بلکہ اس سے یہ مخفی رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ یہ مکمل آخری عشرہ جو ہے وہ عبادت میں گزارے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ دوسرا یہ ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان راتوں کی زیادہ تعظیم کریں، یعنی آخری عشرہ جو ہے اس مکمل عشرے کی تعظیم زیادہ کریں بنسبت دیگر جو 2 عشرے ہیں ان کے مقابلے کے اندر۔ اور تیسرا اس کے اندر جو حکمتیں بتائی گئی، یعنی تمام راتوں کا مطلب یہ کہ اگر ایک رات بتا دی جاتی تو فضیلت تو پورے رمضان کی اور پھر پورے رمضان کے مقابلے میں آخری عشرے کی فضیلت ہے۔ اگر ایک رات بتا دی جاتی تو وہ ایک رات عبادت کر لیتے اور باقی پوری راتیں جو ہے وہ مسجدوں میں بندہ ہی نظر نہ آتا۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا، اس موسم جو خیرات کا موسم ہے اس کو آباد کرنا، یعنی آپ دیکھیں کہ مسجدوں کو جیسے آباد کرنا ہے تو موسم کو بھی تو آباد کرنا ہوتا ہے نا، یہ خیرات کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم ہے، تو اس کو تاکہ مومن اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ اور دیکھیے، لیلۃ القدر ایک رات پا لینا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دیگر راتوں کے اندر بھی نیک کام کریں تاکہ یہ بخشے جائیں اور ان کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو اور آخرت میں ان کے درجات بلند ہوں۔ یعنی اصل ٹارگٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہی تقرب اللہ ہے، بالکل یہی اللہ کا تقرب، مومن کا فائدہ ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ وہ اس موسم خیرات سے فائدہ اٹھائیں، مختلف طرح کی عبادات کریں۔ اب ایک بندہ ایک رات عبادت کرتا ہے اور ایک بندہ تمام آخری عشرہ جو ہے وہ مکمل عبادت کرتا ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ یقیناً جو پورا عشرہ عبادت کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے جو ایک رات عبادت کر کے باقی راتوں میں جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی حکمت جو علماء نے ذکر کی وہ یہ کہ تاکہ ویسے تو ہمیں تمام راتوں میں، تمام دنوں میں ہی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن ان راتوں کے اندر بالاولیٰ ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے مقدس مقامات افضل اوقات ہیں ان میں نیکی کرنے کا اجر زیادہ ہے، ایسے افضل اوقات میں اور مقدس مقامات میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہے، یعنی گناہ تو ایک ہی لکھا جاتا ہے لیکن اس کی سزا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح تاکہ انسان جو ہے وہ عام دنوں میں گناہ سے روکا گیا، لیکن ان راتوں کے اندر انسان بالاولیٰ جو ہے وہ کم از کم گناہ چھوڑنے کا اہتمام کرے اور عبادت کی طرف آئے، ہو سکتا ہے اس کی یہ ایک رات ہی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اسی طرح تاکہ مومن کو رات اگر بتا دی جاتی تو وہ اجتہاد اور کوشش نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کوشش کا بھی اس کو اجر ملے، اس کوشش کا بھی اس کو اجر ملے، یعنی جب رات تلاش کرنے کے لیے پورا عشرہ وہ اعتکاف کرے گا اور مسجد میں گزارے گا تو یہ ایک زائد کوشش ہے۔ اگر ایک رات کوئی بتا دیا جائے کہ اس رات کو کر لو، یہ تو کوشش ایک محدود ہے نا، لیکن اگر وہ اس رات کو پانے کے لیے پورا عشرہ کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو یہ زائد کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس زائد کوشش کا بھی اجر دینا چاہتا ہے، یہ بھی اس کے اندر حکمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے، حکیم ہونے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو بتانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بلا دیا تھا، جیسے حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس میں سے یہ ہے کہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، صرف عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بلا دیا
تو اللہ کے نبی اگر عالم الغیب ہوتے تو امت کو بتا دیتے کہ یہ فلاں رات کو ہے. اللہ سے دوبارہ پوچھ بھی تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ پوچھا بھی. اس کا مطلب اس مومن کو اس رات کے پیچھے معلوم کرنے کے پیچھے کہ کس رات کو ہے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پورے آخری عشرے سے جیسا کہ احادیث اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اسے استفادہ کرنا چاہیے. اور یہی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو بلانے کی کہ مومن اس کے اوقات کے بارے میں نہ پڑا رہے کہ فلاں کو ہے فلاں رات کو فلاں، بلکہ آخری پورے عشرے سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے تاکہ زائد جو کوشش ہے وہ بھی اس کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ صلہ اور بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے. نہیں، ایک طرف یہ میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے علماء نے جو بیان کیے ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ راتوں کو بلا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں یہ بھی کیونکہ مومن جو ہے وہ صرف ایک رات کے لیے تو مومن نہیں ہوتا، وہ تو پوری زندگی 24 گھنٹے مومن ہے. تو اس کا وہ جو 24 گھنٹے کی جو روٹین ہے نا، وہ ان راتوں کے اندر وہ زیادہ لگن کے ساتھ جستجو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے میں لگا رہے تو اس کی وہ روٹین بن جائے گی، اور پھر وہ اگلے پورے سال کے اندر اپنی اس روٹین کے مطابق بالکل اسی وجہ سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کیا ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام میں ہے کہ ایک رات عبادت کے لیے خاص نہ کرو. اس وجہ سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں موسمی جو ہے وہ مومن نہیں ہونا چاہیے. موسمی مومن کے جب موسم ایک خاص رات آئے تو اس میں ایک دم مسجدیں جو ہے وہ آباد ہو جائیں اور مسجدیں جو ہے وہ کچا کچ بھر جائیں اور جگہ نہ، جیسے کہتے ہیں تل دھرنے کو جگہ نہ ملے، لیکن باقی راتوں کے اندر کچھ چیز نظر ہی نہ آئے. آپ دیکھیں پہلی رات تراویح کی اور آخری رات آپ دیکھ لیں یا 27ویں دیکھ لیں، اس کے بعد درمیان میں مسجدیں شکوہ کر رہی ہوتی ہیں اپنے وارد ہونے والوں سے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے. اور بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 27ویں رات کو آخری عبادت کر کے مسجد کے جو ہے وہ مصلی کے نیچے سب کوئی رکھ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم، اگلے سال آئیں گے تو اگلے سال آئیں گے اور پھر اٹھا لیں گے یہاں سے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. ایک رات عبادت کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اس بھی حکمت یہی ہے، حکمت کہ جب مسلسل ایک بندہ آخری عشرے میں جستجو کرے گا تو انشاءاللہ نماز کا پابند ہو جائے گا، قرآن پڑھے گا تو قرآن کا ایک اس کی روٹین بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل بھی وہی ہے جس پر ہمیشگی کی جاتی ہے اگرچہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو. شیخ صاحب، آخری جو ہمارا سوال ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ علامات بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یہ علامت اگر آپ کو نظر آ جائے یا آپ محسوس کر لیں تو اس کا مطلب آپ نے وہ پا لی ہے، اگرچہ انہوں نے عبادت کی ہو یا نہ کی ہو. حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی، پھر چاہے وہ سو بھی گیا ہے تو اس کو ساری رات وہ جو روایت ملتی ہے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے اس کو. تو اس حوالے سے وہ بعض تو ایسے سست بھی ہوتے ہیں جو کہ اس چکر میں وہ پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ نمازیں، اور لیکن بعد میں صبح جب سورج نکلتا ہے کہتے ہیں اس کی کرنیں جو ہیں یہ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہیں تو لہذا لگتا ہے، یا بارش ہو جائے تو لگتا ہے یہ رات جو تھی یہ لیلۃ القدر تھی. تو اس حوالے سے جو اس کی علامات ہیں ان کا جو تعین ہے کیا اسلام نے کیا ہے، بتائی ہیں یا نہیں، یا ہم اپنی طرف سے اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں؟ دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لیلۃ القدر کی علامات کے بارے میں صرف ایک حدیث واللہ عالم، ایک یا دو احادیث وارد ہیں، اور اس میں بھی علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے. صحیح، کہ ضروری نہیں کہ ہر سال یا جب بھی لیلۃ القدر آئے گی تو وہ یہ علامات پائی جائیں گی. اور یہ بعض علاقوں کے ساتھ مختلف ہیں، علاقوں، موسم اور یہ ساری چیزوں کے حساب سے مختلف ہیں. کسی سال اگر وہ علامت ظاہر ہونی تو اللہ کے نبی نے وہ بتا دی، اور اگلے سال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور علامات ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام کی جو صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سورج جب لیلۃ القدر کی رات کے بعد اگلے دن طلوع ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، کہ اس دن سورج طلوع ہوتا ہے لیکن اس کی شعائیں نہیں ہوتی، مطلب وہ صرف ایک جیسے تھال ہوتا ہے، تھال نما خالی. اور اس کی علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے چونکہ اس رات فرشتوں کا نزول بکثرت ہوتا ہے، اور ان کے بکثرت نزول کی وجہ سے اور پھر طلوع فجر کے بعد ان کا آسمان کی طرف جانا، اس وجہ سے شاید جو ہے وہ سورج کی شعائیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہمیں، یا وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے. واللہ عالم، اس کے بارے میں حتمی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ حدیث تو صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج اگلے دن جو ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے. لیکن علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامت ہو سکتا ہے اسی کسی خاص مناسبت سے بتائی ہو، اسی سال یا اس ایک رات کی بتائی ہو، ضروری نہیں کہ ہر سال ایسا ہو. بعض حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ میں جو ہے وہ کیچڑ کے اندر، بارش کے اندر جو ہے وہ زمین پہ سجدہ کر رہا ہوں، تو اس رات پھر جو ہے وہ بارش آئی. اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ معتدل ہوتی ہے، مطلب اس کے اندر نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے، یعنی اس رات کا موسم جو ہے وہ معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ سرد اور نہ زیادہ گرم ہوتا ہے.
اس کے علاوہ جو بعض لوگ اپنی طرف سے من گھڑت قسم کی علامات و نشانیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر لوگ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ان علامات کو جب مسجد میں اگر آ ہی جاتے ہیں نا تو پھر نکل کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ستارے اس رات نہیں ٹوٹتے، اس رات جو ہے وہ کتے نہیں بھونکتے، پھر وہ نکلتے ہیں باہر آدھا گھنٹہ تو اس چکروں میں وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ کتوں کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں، ستارے ٹوٹنا دیکھتے رہتے ہیں۔ بھئی تم اللہ کی عبادت کرو، اگر تم آ گئے ہو تو تم اس رات کو غنیمت جانو اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ وہ اگر 4 رکعت نوافل پڑھ لیتے ہیں نا تو باقی 4 کی جگہ پہ وہ دیکھتے ہیں آسمان میں کہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں کہ نہیں اور کتے بھونک رہے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے اس طرح کی ساری جو علامات اور نشانیاں ہیں یہ من گھڑت قسم کی ہیں، لوگوں نے مشہور کر دی ہیں۔ حقیقت میں کتاب و سنت میں جیسے میں نے کہا کہ مومن جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا کہ وہ کہے کہ وہ کس رات کو ہے، بھی تحدیث 27ویں کو ہے تو لہٰذا میں 27ویں رات کو ہی خاص کر لوں عبادت کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نشانیاں صبح دیکھے اٹھ کے، یا البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس رات کو مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی ایک مومن کو خاص قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے، جو یہ رات پا لیتا ہے نا اس کو ایک خاص قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن باقی جو علامات ذکر کی جاتی ہیں، کتے جو ہے وہ اس رات کو نہیں بھونکتے، یا بعض کہتے ہیں بھونکتے ہیں، بعض کہتے ہیں ستارے نہیں ٹوٹتے، مختلف قسم کی نشانیاں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں۔ واللہ عالم اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، اور نہ ہی مومن کو ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کرنا چاہیے، بلکہ اس رات کو یا جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان کو جو ہے وہ عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ واللہ عالم۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل جو ہوتی ہیں وہ کن کن راتوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ کوئی ایک رات جو ہے اس کو باقاعدہ خاص نہیں کیا جا سکتا، البتہ رحمتیں اور برکتیں نازل ضرور ہوتی ہیں، جس طرح کہ شیخ صاحب نے باقاعدہ قرآن سے اور احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے صراحت کے ساتھ وضاحت بیان کر دی ہے۔ آپ کا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔